نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے یادگاری امت اور وصال محمد، یعنی حضور کا اپنی امت کو کیسے یاد کیا اور پھر حضور کا کیسے وصال ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اسی پہ گفتگو کروں گا۔ پہلے موضوع کچھ اور جو ہے وہ ذہن میں تھا حضرت غوث اعظم کے حوالے سے، جب اس کی تیاری کر لی تو اچانک یہ ذہن سے جو ہے وہ گزرا، تو سوچا کیوں نہ ہو کہ جس نبی نے ہمیں یاد کیا دنیا میں اور قبر میں، اس نبی کا ہم بھی ذکر کریں۔ اللہ نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جب اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے تو فرمایا اس کا خوب چرچا کرو، خوشیاں مناؤ۔ تو عاشق رسول پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور مولانا جمیل الرحمن رضوی بریلوی آپ فرماتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت اور ان کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اپنے رسولوں کو ان کی ایک نورانی جماعت بنا کر جو ہے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی ہر رسول اپنی امت کے درمیان رشد و ہدایت کا فریضہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پہنچایا، اور امت کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کا برتاؤ بھی کرتے رہے۔ لیکن 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، اور انبیاء و رسول میں سے ایک نبی ایک رسول آپ کو ایسا نظر آتا ہے جو آتے ہی اپنی امت کی فکر میں، اپنی امت کی یادگاری میں اور اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتا ہے، وہ ہمارے آقا مولا مصطفیٰ محمد کی ذات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ ناظرین محترم،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور امت کی یادگاری اور بخشش کی دعا فرمائی، اور حیات طیبہ جتنی دیر حضور اس دنیا میں بظاہر زندہ رہے، اب بھی حضور زندہ ہیں، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ ہمارے آقا مولا مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہیں۔ تو ناظرین کرام، حیات طیبہ میں نبی پاک دن رات کو امت کی یادگاری اور امت کی بخشش کی دعائیں اپنے رب سے مانگتے رہے، کبھی غار حرا میں جا کر، کبھی غار ثور میں، کبھی شب برات میں، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی مسجد میں آپ امت کی جو ہے وہ بخشش کی دعائیں جو ہیں وہ مانگتے رہے، اور مکہ معظمہ میں، مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، ہر جگہ حضور علیہ السلام جہاں جاتے ہیں، حضور کو صرف ایک ہی غم ہے، وہ حضور کی امت کی جو گناہ گار ہیں ان کی بخشش کا۔ تو بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مثال قبر شریف میں ہم گناہ گار امت کو یاد کرتے ہیں، اور بروز قیامت میزان، پل صراط، حوض کوثر پر بھی جو ہے اپنی امت کو ہی یاد فرمائیں گے، اور اس وقت تک قرار نہ لیں گے، اس وقت تک دل کو سکون نہیں ملے گا جب تک ساری امت کو رب کی بارگاہ سے عرض کر کے ان کو جنت میں داخل نہ کروا لے۔ حالانکہ وہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء جو ہیں وہ خود پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہم اور باقی امتیں ساری چلتی ہوں حضرت آدم کے پاس جائیں گی کہ آپ ہمارے والد ہیں، رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی ہاتھ کھڑے کر لیں گے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس طریقے انبیاء سے چلتے چلتے ہوئے جو ہے آخر کار حضرت محمد مصطفیٰ کے دامن میں ہم جائیں گے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم غریبوں کے آقا اور فقیروں کی ثروت مصطفیٰ کی دعائے خلیل جو ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت جو ہے وہ تشریف لائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں جس دن وہ گھڑی چمکی تھی نا، آپ فرماتے ہیں وہ چاند طیبہ کا جو چمکا تھا، آپ فرماتے ہیں اس دل افروز ساعت، وہ گھڑی جو ہے، آپ فرماتے ہیں ہم اس گھڑی پہ بھی لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں جس گھڑی میں حضور پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی آلودگی نہیں تھی۔ جیسے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ خون ہوتا ہے، ناڑا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نہایت ہی خوبصورت، طیب اور طاہر تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایسے پاکیزہ تھے کہ آپ پیدا ہوئے تو ایک تیز خوشبو جو ہے وہ گھر کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی، اور سارا گھر اس خوشبو سے جو ہے وہ معطر ہو گیا، اور آپ پیدا ہوتے ہی حضور نے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے۔ آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی تھی، اور باقی ساری انگلیاں جو ہیں وہ ایسے بند تھیں، اور آپ کو 14ویں چاند کی طرح جو آپ فرماتی ہیں میں نے چمکتا ہوا دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سارا گھر جو ہے وہ نور علی نور ہو گیا۔ تو ہمارے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوتے ہی اپنے پیارے رب العالمین کی بارگاہ میں آپ نے وحدانیت یعنی سجدہ کر کے سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ سجدہ جو ہے وہ صرف رب کو ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ سجدہ کرنے والا خدا نہیں ہو سکتا، سجدہ رب کو ہوتا ہے، اور کوئی سجدہ کرنے والا اپنے آپ کو خدا نہیں کہہ سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل آپ کا اس طرف اشارہ تھا، آپ نے اعلان فرما دیا کہ ایک ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جس کو سجدہ کیا جائے،
اور پیدا ہوتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ کیا اور پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ جس قدر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس قدر میں نے پہچانا ہے اس قدر اللہ کو کسی اور نے نہیں پہچانا، اور آگے فرماتے ہیں جس طریقے سے میرے رب نے مجھے پہچانا ہے اس کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا۔ یعنی رب کی پہچان جس طرح حضور نے کی ہے ایسے کسی نے پہچان نہیں کی، اور جیسے رب اپنے محبوب کو جانتا ہے ایسے کوئی اور اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا ہی نہیں۔ حضور کے حدیث مبارکہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، حضور حضرت ابو بکر کو فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی فرمایا میری حقیقت جو ہے ابو بکر اس میرے رب کے علاوہ اور کوئی جان ہی نہیں سکتا، فرمایا وہ میرا رب ہی مجھے جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمایا فرش والے عرش والے تیری شوکت کا علو کیا کریں، خوشرو اشروا پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو ناظرین کرام ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال نے بھی کیا خوب فرمایا، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ تیرا۔ آپ فرماتے ہیں جبریل جیسے بھی جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی بار بار حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اپنے الفاظ میں کہوں گا تو انہیں بھی سدرہ پہ ان کا دل نہیں لگتا جب تک وہ مصطفیٰ کی زیارت نہ کر لیتے ہوں گے۔ تو ہمارے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ طیبہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ کوئی منادی دے رہا تھا جب حضور پیدا ہوئے تو کسی کی آواز آ رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کو، آپ کے مقام اور مرتبہ کو تمام مخلوق جو ہے اس نے پہچان لیا، تاکہ تمام انبیاء رسول کے جو کمالات معجزات جتنی بھی شانیں سارے انبیاء کے اندر ہیں، اگر وہ کسی ایک ذات میں دیکھنی ہوں یا ان سے بھی زیادہ معجزات و کمالات اگر کسی ایک شخص میں دیکھنے ہوں تو وہ محمد مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ یعنی سارے انبیاء جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کو شانیں عطا فرمائی ہیں، کسی کو معجزے کسی کو کمالات درجات جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو عطا فرمائے ہیں، وہ سارے درجات معجزات اور کمالات بلکہ ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم کا خلق بھی حضور کو عطا کیا گیا، حضرت شیش کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، اور حضرت ابراہیم کی خلقت، حضرت اسماعیل کا آثار، اور اس کے بعد حضرت اسحاق کی رضا، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف کا جو حسن، اور حضرت صالح کی فصاحت، تو حضرت لوط کی جو ہے وہ سخاوت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا جو ہے وہ جمال، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچا خوبہ ہما دارت تو داری۔ آگے فرماتے ہیں خدا نے ایک محمد دے دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم کا حساب کیا ہے کہ سب کچھ اس نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، اب حساب جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام اب حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کی پھپھو جان، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی 200 سال بعد یا 300 سال بعد کوئی مفسر یا محدث باتیں نہیں کر رہا، یہ وہ حضور کی شان کو بیان کر رہے ہیں جو حضور کے دادا ہیں، حضور کی والدہ ہیں، اور حضور کی پھپھو حضرت صفیہ ہیں، جو اس وقت اس گھر میں موجود تھی جہاں مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب حضرت صفیہ فرماتی ہیں یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور نبی پاک کی جو ہے وہ پھپھو جان ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے آپ نے سجدہ کیا، اور سجدہ سے سر اٹھا کر بعض زبان فصیح سے کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آگے حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں نے آپ کی پشت مبارک پر لکھا ہوا پایا
یعنی حضور کی کمر پہ میں نے لکھا ہوا پایا، یہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کمالات اور شان مصطفیٰ کو عطا فرمائیں، یہ وہ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ اور ہمارے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جس وقت حضور کی ولادت ہوئی اس وقت میں گھر نہیں تھا بلکہ خانہ کعبہ میں کھڑا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے خانہ کعبہ میں تھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باشہادت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا خانہ کعبہ جو ہے جس گھر میں حضور کی ولادت ہوئی ہے اس طرف جھک رہا تھا، یعنی سلام کر رہا تھا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں جس میں سرکار کی ولادت ہوئی گویا کعبہ میرے نبی کی گھر کی جانب جو ہے وہ جھکا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آگے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کعبے کے اندر تمام بت جو 360 بت تھے، جب حضور کی ولادت باشہادت ہوئی تو میں نے دیکھا وہ سارے کے سارے بت جو ہیں وہ گر پڑے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا بت ہے جس کا نام ہے حبل، وہ بھی جو ہے وہ منہ کے بل جو ہے وہ گر پڑا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ آگے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں جس کے 14 مینار تھے حضور کی ولادت ہوتے ہی وہ مینار زمین پر گر پڑے۔ اور فارس میں 1400 سال یا 1000 سال سے جو ہے آگ جل رہی تھی، جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ بجھ گئی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دریائے صحابہ یہ خشک ہو گیا، اور جس دریا کے کنارے شرک کیا جاتا تھا تو جب حضور کی ولادت ہوئی تھی سب کچھ خشک ہو گیا۔ شیطان آسمانوں میں پہلے آتے تھے پھر جاتے تھے، جب مصطفیٰ کی ولادت باشہادت ہوئی اس وقت شیطان کا بھی آسمانوں میں آنا جانا جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی اس وقت جو سب سے زیادہ جس کو پریشانی ہوئی، جو سب سے زیادہ چیخا وہ شیطان تھا، اور اس وقت جو ہے وہ بڑا پریشان تھا۔ تو ناظرین کرام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے۔ اب ناظرین کرام میرا ایسا عقیدہ نہیں الحمد استغفر اللہ میرا ایسا جو ہے عنوان نہیں کہ میں کسی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کروں، مگر آج موضوع کچھ ایسا ہے اور ہمارے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا سوال ہے۔ یہ انہوں نے بتایا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باشہادت کے وقت سب کچھ جو ہے وہ دیکھ لیا تھا۔ اب ناظرین کرام کچھ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں لوگ جنہوں نے جو ہے اس قدر جو ہے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمیں ان سے دور رہنا ہوگا، اور وہ کیا لکھتے ہیں کہ حافظ محمد جونا گڑھی، یہ دیوبندیوں کے پیشوا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسریٰ کا جو محل ہے نا، جس کے بارے میں کہا کہ حضرت عبد المطلب نے کہ کسریٰ کا جو بے محل ہے نا، یہ واقعہ بے محل، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آگے کا لکھتا ہے کہ بتوں کا گر جانا یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ حضور کی ولادت اور دریا کا خشک ہو جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ روشنی کا دیکھنا یہ سب جھوٹے اور کسی دجال کے گھڑے ہوئے واقع ہیں۔ اب اس بندے کا عقیدہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ ساری باتیں بتانے والا کہ حضور کے بعد آنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری باتیں جنہوں نے بتائی ہیں ان میں تو حضرت آمنہ ہیں یا حضور کی پھپھو حضرت صفیہ ہیں یا پھر حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب ہے۔ اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے یہ واقعات سنائے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں بلکہ یہ دجال ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں جو حضور کے ماں باپ کو حضور کے دادا کو دجال کہے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ لکھا۔ اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر میرے پاس پڑھی ہے، اور اس کے بعد حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ کے اندر یہ بات لکھی
کہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شان تو یہ ہے کہ جن کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور اس کے بعد جاگتے ہوئے جنہوں نے مصطفیٰ کی 72 مرتبہ زیارت کی ہو، انہوں نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اگر یہ جھوٹا ہوتا یا اس کے بعد یہ بات جھوٹی ہوتی تو 72 مرتبہ حضور نے زیارت کروائی ہے۔ حضور فرما دیتے کہ بیٹا جلال الدین یہ بات غلط، اس کو جو ہے وہ کاٹ دو۔ تو جب اتنے جناب علی عاشق رسول اور 72 مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے والے، اب کوئی جھوٹا شخص ہو اس کو حضور کی زیارت تو نہیں ہو سکتی، ہمیشہ حضور کو اس کی زیارت ہوگی جو عاشق رسول ہو اور سچا ہو۔ اب انہوں نے اس چیزوں کو جو ہے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ان کا عقیدہ ایسا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان چیزوں کو جو ہے وہ جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ مگر الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے حضور کے والدین نے، حضور کے دادا نے، حضور کی والدہ نے، حضور کی پھپھو نے بیان کیا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور دل سے اقرار بھی کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے جو ہے وہ رؤوف الرحیم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے، ہم رسول اللہ کے ہیں اور جنت بھی رسول اللہ کی ہے، یعنی تیرے کہنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تجھ سے مطلب ہے، ہمارا تعلق ہی حضور کے ساتھ ہے۔ تو پھر آگے جناب علی آپ فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو ناظرین کرام ہمارا موضوع جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کی یادگاری اور پھر وصال محمد۔ تو آئیے ملاحظہ فرمائیں، شب معراج کی رات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں ہم گناہگاروں کو یاد کرتے ہیں، اور آپ اس مبارک رات میں، جس رات میں جناب 1,24,000 پیغمبر کم و بیش دنیا میں تشریف لائے، انہوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس معراج کا رب کی بارگاہ میں آرزو کی، مگر وہ معراج کسی کو نصیب نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نصیب فرمائی۔ اور سارے انبیاء حضور کا استقبال کے لیے آئے ہیں، اور سارے فرشتے جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کیے قطاریں صفے بنا کر کھڑے ہیں۔ اور اس وقت بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل آئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ اٹھیں اور چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تیاری فرمائی، تیاری فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پر سوار ہونے لگے، ایک پاؤں حضور کا زمین سے اٹھا ہوا تھا اور ایک نیچے تھا۔ جیسے ہی حضور نے ایک پاؤں اٹھایا تو حضور نے اپنا پاؤں براق پہ نہ رکھا بلکہ واپس اٹھا لیا۔ تو جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے خدمت میں جو آپ براق پہ سوار نہیں ہوئے بلکہ سوار ہوتے نیچے آ گئے ہیں؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا جبریل تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، مجھے جاتے ہوئے اپنی امت کی یاد آ گئی ہے۔ جبریل مجھے اپنی امت کی یاد جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے اپنی امت کی جو ہے وہ یاد آ گئی ہے۔ جبریل مجھے پتہ ہے کہ دوزخ ہے، پل صراط ہے، اور اس سے میری امت نے گزرنا ہے، تو وہاں کیسا منظر ہوگا۔ تو جبریل میں اپنی امت کو چھوڑ کے جو ہے وہ کیسے جا سکتا ہو؟ تو ناظرین کرام، اے جبریل میری امت گناہگار ہے، کمزور ہے، بروز قیامت ہر ایک شخص کو پل صراط سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا۔ پل صراط تو وہ ہے جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ میرے گناہگار امتی گناہوں کی پنڈیں اٹھا کے جو ہے گٹھڑیاں اٹھا کے وہاں سے جبریل کیسے گزریں گے؟ اور میری امت کے بخشش کے نجات کے معاملے میں جب تک کوئی مجھے خوشخبری نہیں ملے گی جبریل تب تک میں معراج پہ نہیں جاؤں گا۔ آپ بات نہیں سمجھے، حضور فرماتے ہیں کہ جبریل جب تک مجھے کوئی خوشخبری نہ ملی، حضور فرماتے ہیں جبریل میں تب تک تیرے ساتھ براق پہ بیٹھ کے معراج پہ نہیں جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ندا دی ہے جبریل ہمارے محبوب کو یہ پیغام اور بشارت سنا دے، اپنی امت کے غم کی وجہ سے فکر مند نہ ہو، تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ جیسے تو راضی ہوگا ویسے ہم راضی ہو جائیں گے، یعنی امت کے معاملے میں کہ اے محبوب جیسے تو راضی ہوگا ویسے ہم راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ آپ کے نام لیوا غلام جب پل صراط سے گزریں گے ان کو خبر بھی نہیں ہوگی اور ہم پل صراط سے انہیں گزار بھی دیں گے۔
یعنی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم جو ہے ان کو گزار دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو بھی خبر نہ ہو۔ یعنی جبریل نے عرض کیا نا یا رسول اللہ جب آپ کی امت وہاں سے گزرے گی تو میں پل صراط پہ اپنے پر بچھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کو کہتے ہیں پل سے اتارو، یعنی راہ گزر کو جو گزر رہا ہے اور اس طریقے سے گزارو کہ پل کو بھی خبر نہ ہو، اور جبریل وہ ہے جس نے مصطفیٰ کی امت کے پاؤں کے نیچے اپنے پر رکھنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے گزار دو کہ پر کو بھی خبر نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گزر گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، شب معراج لامکان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب ہم نے اپنی رضا میں اور اپنی مرضی سے آپ کو نماز کا تحفہ دے دیا ہے۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ کی مرضی کیا ہے؟ پہلے تو رب تعالیٰ نے تحفہ دے دیا نا، اب رب نے محبوب سے پوچھا محبوب اب آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ کا رب تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق عطا فرمائے گا۔ بات نہیں سمجھے، ایک ہوتا ہے چیز اپنی مرضی سے دے دینا، یعنی محب اور محبوب، پیار کرنے والا اپنے محبوب کو اپنی مرضی سے کوئی چیز لے کے دے دیتا ہے، یہ مجھے پسند ہے یہ میں نے دے دی ہے۔ ایک ہوتا ہے محبوب سے پوچھنا، محبوب آپ کیا چیز پسند کرتے ہیں آپ کو وہ دیں۔ رب فرماتا ہے کہ محبوب نماز کا تحفہ تو میں نے اپنی مرضی سے دے دیا ہے، اب تو اتنا سفر کر کے میرے پاس آیا ہے، بتا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس وقت نبی پاک نے کچھ اور نہیں مانگا، حضور نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی باری تعالیٰ الصالحون للہ والطالحون، نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میری مرضی یہ ہے میری امت کے سارے نیک متقی پرہیزگار تو لے لے اور گناہ گار مجھے دے دے۔ تو اس وقت اللہ اکبر شان کریمی اور اس یاد امت کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے اور نیک اور گناہ گار خود لے لیے۔ عرض کی باری تعالیٰ نیک تو اپنے اعمالوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، جو گناہ گار ہوں گے وہ محمد مصطفیٰ کی شفاعت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ مصطفیٰ تو حضور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ والصالحون للہ والطالحون، یا اللہ یہ سارے نیک اور متقی پرہیزگار تو لے لے اور یہ گناہ گار مجھے دے دے۔ تو فرمایا جب تک یہ جنت میں نہیں نہ جائیں گے، فرمایا اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل قیامت کے دن اگر میں آپ سے ملاقات کرنا چاہوں تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو نبی پاک نے فرمایا انس 3 مقام پہ آ جانا، میں وہاں تمہیں ملوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 مقامات جو تیری اور میری ملاقات کے ہوں گے ان میں سے پہلا یہ ہے، فرمایا کہ پہلا میزان ہے، جس جگہ میری امت کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں اس میزان پہ کھڑا ہوں گا، اور جس میرے امت کی نیکیاں کم ہوگی اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے میں اپنی نیکی اٹھا کے اپنے امتی کے نامہ اعمال میں ڈال دوں گا۔ یعنی اپنی امت کے کوئی گناہ گار شخص ہوں گے اپنی نیکی اٹھا کے ان کے نامہ اعمال میں ڈال دوں گا۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، قرآن کے بھی الفاظ ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا ماں باپ کو دیکھ ماں جو ہے وہ بیٹی کو دیکھ کے بھاگ جائے گی، باپ جو ہے وہ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، جگری یار یاروں کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، کہیں ہم سے یہ نیکی نہ مانگ لے۔ لیکن وہ مصطفیٰ کی کتنی جو ہے وہ رحیم ذات ہے جو اپنی نیکی اٹھا کے اپنی امت کے نامہ اعمال میں ڈال رہے ہوں گے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام آپ بھی وہاں کھڑے ہوں گے، اچانک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گی۔
اب جناب فرشتے اس کو پکڑ کر جو ہے وہ دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ اچانک حضرت آدم علیہ السلام کی آواز آئے گی، یا محمد، اے میرے بیٹا محمد۔ حضور علیہ السلام جلدی سے آپ نزان پر آئیں گے تو حضرت آدم اشارہ کریں گے کہ وہ آپ کی امتی کو جنت نہیں بلکہ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پہ حضور ان کو واپس بلائیں گے، ذرا واپس آؤ۔ وہ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جس کے گناہ زیادہ ہوں اس کو دوزخ میں داخل کر دیں، جس کے نیکیاں زیادہ اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ اب اس کا حساب ہو گیا ہے، اب یہ دوزخی ہم نے اس کو دوزخ میں لے کے جانا ہے۔ نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، باری تعالیٰ یہ امتی تو میرا ہے۔ رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، لے جاؤ، جیسے میرا محبوب راضی ہے تم ویسے ہی کرتے چلے جاؤ۔ پھر وہ حضور علیہ السلام میزان پر آئیں گے اور اس وقت جو ہے پھر اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ حضور پھر فرمائیں گے، اب اس کے ترازو پہ دوبارہ نامہ اعمال تولو۔ جب پھر دوبارہ تولا جائیں گے تو گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اس وقت نبی پاک اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے۔ حضور فرمائیں گے، اب اس کے نامہ اعمال تولو۔ جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گے۔ اس وقت کہا جائے گا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آئے گا، عرض کرے گا کہ یہ آپ کون ہیں جو میرے ساتھ اتنی محبت فرما رہے ہیں؟ حضور فرمائیں گے کہ اے میرے امتی، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں۔ اچھا، اب وہ امتی عرض کرے گا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے پرچی میرے نامہ اعمال میں ڈالی ہے یہ کیا سین ہے، یہ پرچی کیا ہے؟ تو حضور ارشاد فرمائیں گے، اے میرے امتی، ایک مرتبہ تو نے زندگی میں میرے اوپر درود پڑھا تھا اور وہ نیکی میرے پاس تھی، آج وہ میں نے تیرے نامہ اعمال میں ڈال دی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں پہلا جو مقام ہے وہ میزان ہے، جہاں پہ لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں وہاں کھڑا ہوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت انس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر وہاں آپ نہ ملے تو پھر کس جگہ پہ جو ہے یا رسول اللہ میں آپ کو ملوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، پھر ایسا کرنا، پل صراط پہ آ جانا، وہاں سے میرے امتی جو ہے وہ گناہ گار ہیں، وہ گناہ لے کر وہاں سے گزر رہے ہوں گے اور میں وہاں کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کو پل صراط سے جو ہے وہ گزار رہا ہوں گا۔ پھر حضرت انس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس کے بعد اگر آپ پل صراط پہ بھی نہ ملے پھر کس مقام پہ ملیں گے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انس، اس مقام پہ آ جانا جو حوض کوثر ہے، میرے امتی گناہ گار وہ پیاسے ہوں گے اور میں ان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا رہا ہوں گا۔ یعنی نفسی نفسی کا عالم ہے۔ اس وقت حضور اپنی امت سے کس قدر جو ہے وہ محبت فرما رہے ہیں، کبھی میزان پہ جا رہے ہیں، کبھی پل صراط پہ جا رہے ہیں اور کبھی جو ہے آپ پیاسوں کو جو ہے وہ حوض کوثر جو ہے وہ پلا رہے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، حوض کوثر کے جو برتن ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ حوض کوثر پی لیا اس کو دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرما دے، جہاں جو ہے پیاس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر جو ہے وہ اپنی امت کی یادگاری اور اپنی امت کے گناہوں کی وجہ سے حضور جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کس قدر جو ہے وہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر نہیں رہتے، ان کا بھی دل یہاں رہتا ہے۔ تو آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جب تک میں جنت میں داخل نہ ہوں وہ نہیں جا سکتے۔ پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہوگی۔ پتہ چلا نبیوں میں سب سے پہلے ہمارے نبی جنت میں جائیں گے اور امتوں میں سے سب سے پہلے امت مصطفیٰ جنت میں جائے گی۔ اور یہ برکت ہے تو صرف اور صرف مصطفیٰ کی غلامی کی برکت ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی جو ہے وہ برکت ہے۔ آگے امام بخاری علیہ رحمہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
جتنے بھی انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا عطا فرمائی. فرمایا جب بھی یہ دعا مانگو گے اللہ اس وقت تمہاری دعا کو قبول کرے گا. حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے مشکل وقت میں دنیا میں آ کر وہ اپنی دعائیں مانگ لی ہیں، کیونکہ رب نے وہ دعا تحفے میں دی تھی کہ جب بھی یہ دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہوگی. ہر نبی نے دنیا میں آ کر اپنی وہ دعا کو مانگ لیا ہے، مگر میرے رب نے بھی مجھے وہ دعا عطا فرمائی ہے، لیکن مشکل وقت میرے اوپر آیا ہے مگر میں نے وہ دعا نہیں مانگی. وہ دعا میں نے محفوظ کر کے رکھی ہے. جب کل قیامت کا دن ہوگا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا باری تعالیٰ میری ایک دعا ہے جس کو تو نے رد نہیں کرنا، اور وہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرما دے، یا اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرما دے. تو کس قدر جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے امت کے ساتھ. پھر آگے جناب حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر جو ہیں وہ بچھائے جائیں گے اور اس پر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، اور میں اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا. باقی سارے انبیاء اس ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، اور میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت جو ہے وہ بعد میں پریشان ہوتی رہے. فرمایا میں نے ان کے ساتھ جنت میں نہیں جانا، میں نے اپنی امت کے ساتھ جنت میں جانا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یدخل الجنت برحمت اللہ ومنہم یدخل الجنت بشفاعتی، اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور میری امت میری شفاعت سے جنت میں جو ہے وہ داخل ہوگی. تو ناظرین کرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت نیکوں کے لیے نہیں ہے بلکہ میری شفاعت جو ہے وہ گناہگاروں کے لیے ہے. اعلیٰ حضرت یہاں ایک بات بڑی محبت اور پتہ کی لکھتے ہیں کہ جب دو گروہ بن جائیں گے نا، ایک نیکوں کا اور ایک گناہگاروں کا، جب دیکھیں گے نیک حضور غلاموں کے ساتھ اس قدر محبت فرما رہے ہیں، اس وقت جو نیک کھڑے ہوں گے نا ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کاش ہم بھی گناہگار ہوتے، جس طریقے حضور ان سے محبت فرما رہے ہیں حضور ہم سے محبت فرماتے. اس وقت وہ سوچیں گے کہ حضور ان سے اتنی محبت فرما رہے ہیں، کوئی طریقہ ایسا تلاش کیا جائے کہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت میں حصہ مل جائے. اس وقت وہ نیک گناہگاروں کے پاس آئیں گے، کہیں گے یار 2-4 گناہ ادارے دے دو، میں نے بھی محمد کی شفاعت لینی ہے. اس وقت گناہ مانگیں گے کہ یار ہمیں بھی دے دو، ہم نے بھی محمد مصطفیٰ کی شفاعت سے جو ہے وہ حصہ لینا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا بے شک آن قریب اے محبوب تیرا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تو جو ہے وہ راضی ہو جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر جو ہے اپنی امت کے معاملے میں پریشان تھے، یعنی گناہگاروں کی وجہ سے. اور ہمارا جو وفادار امت ہے پھر اس کا بھی حق یہ بنتا ہے کہ جناب جس نبی دنیا میں آئے ہمیں یاد کیا، آپ آئے تو سجدہ کیا رب کی بارگاہ میں، ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، مر ہمارے آقا مصطفیٰ نے پڑھا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے. جو نبی آیا اس نے ہمیں یاد کیا، وہ مکہ میں رہا اس نے ہمیں یاد کیا، وہ جناب غار حرا یا غار ثور ہو وہاں گیا تو ہمیں یاد کیا، اور پھر جناب علی جب اس دنیا سے تشریف لے کے گئے تو ہمیں یاد کیا. تو پھر وفادار امت کا حق یہ بنتا ہے وہ بھی ہر وقت جو ہے مصطفیٰ کی یاد میں رہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر انور میں جو ہے وہ اتارا، ان میں سے یہ 3 شخص ہیں. حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ آخری شخص ہوں جو نبی پاک کی قبر سے نکلا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھا اور میں نے کان لگا کے سنا، آواز یہی آ رہی تھی ربی حبلی امتی. مجھے یہ بتائیں کہ اس حال میں بھی اس نبی نے ہمیں نہیں چھوڑا، تو پھر ہمیں اس قدر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور حضور کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. تو ناظرین کرام اگر حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے عرض کی ہیں تب یہ ملیں گی. اگر عقیدہ ان والا ہوگا نا تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ہمارا حق یہ بنتا ہے پھر حضور میں نعوذ باللہ عیب تلاش نہ کریں، وہ حاضر نہیں ہیں، وہ ناظر نہیں ہیں، ان کو علم غیب نہیں ہے.
اب مجھے یہ بتاؤ تیرے کہنے سے ان کے علم غیب میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ تیرے کہنے سے ان کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اللہ نے جب قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب تیرے ذکر کو میں نے بلند کیا ہے، اور مجھے بتاؤ جس کا ذکر رب خود بلند کر دے وہ کسی کے ذکر کا محتاج ہے؟ بات یہ ہے کہ علامہ بشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المرید لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں عقیدہ سکھا دیا ہے اگر اللہ کے بعد کوئی ذات ہے نا تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اس کے بعد کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ حضور کی حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا نا، حضور فرماتے ہیں میں اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو مجھے بتائیں جس بندے کا ایمان ہی نہ ہوا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کل کے جو ہے وہ فتنے دنیا میں برپا ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، اللہ حضور کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔